نصرابی ساحل کا صدقہ ساحل و منصور رکھ، دے حیات دی مہی جاں فضا کے واسطے۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ خداوندی میں استدعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو مقدس ولی کامل کا واسطہ دیتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اے خالق کائنات، حضرت ابو سہل نصر بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصر یعنی مدد کا واسطہ ہم کو سہل پرہیزگار اور فتح مند رکھ، ایمان کی جانداری رکھ قائم، واسطہ حضرت محی الدین ابن ابی نصر بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حیات بخش ہیں اور جاں فضا یعنی دل خوش کرنے والے ہیں۔ اس شعر میں ساحلے کا دو مرتبہ استعمال کیا گیا ہے لفظ کا۔ پہلی مرتبہ جو لفظ ساحلے ہے وہ اسم ہے اور اس سے مراد حضرت ابو سہل عبداللہ نصر بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ دوسری مرتبہ جو لفظ ساحلے ہے وہ صفت ہے اور اس کے معنی نیک، متقی، پرہیزگار وغیرہ ہیں۔ حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الفاظ کے ظاہری اور باطنی معنوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے الفاظ بندش ایسے نرالے انداز میں کی ہے کہ مصرع اول میں نصر اور منصور میں رشتہ اشتقاق ہے، لفظ نصر مصدر ہے اور لفظ منصور اس میں مفعول ہے۔ نصر مدد کے بغیر منصور مدد کیا گیا کا وجود ممکن نہیں۔ علاوہ ازیں مصرع اول میں حضرت رضا بریلوی نے خدا تعالیٰ سے دو چیزیں مانگی ہیں، حضرت ساحلے بنا اور منصور رکھ۔ ساحلے بن گئے تو انشاءاللہ منصور بھی ہو جائیں گے۔ ساحلے کی جمع ہے صالحین۔ قرآن میں صالحین کی مدد کا یقین دلایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور نکاح کرو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ صالحین اگر غریب ہوں گے اور نکاح کریں گے تو ہم انہیں غنی یعنی مالدار بنا کر ان کی مدد کریں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کثرت سے وارد ہے، بلکہ قرآن مجید میں صالحین کو انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کی گروہ کی معیت میں شمار کیا گیا ہے، جیسے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا وغیرہ آیات اس پر شاہد ہیں کہ صالحین کی جماعت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جماعت ہے، جس جماعت کی مدد کرنے اور انعام کرام سے نوازنے کا مزہ قرآن مجید میں سنایا گیا ہے۔ اسی لیے حضرت رضا بریلوی نے قرآن مجید کے انداز و مزاج کی موافقت اور تطبیق میں اس اپنے شعر میں لفظ ساحلے کو مقدم اور لفظ منصور کو مؤخر ذکر کر کے بند لفظوں میں خود بخود اشارتاً فرما دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو ساحلے بنا کر صالحین کے زمرے میں شمولیت عطا فرما دے تو نصرت الہی بھی خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ الحاصر منصور من اللہ ہونے کے لیے صالح بننا لازمی اور ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صالح کو اہمیت دے کر اول ذکر فرمایا ہے۔ مصرع ثانی میں حضرت رضا بریلوی نے حیات دین کی دعا کی ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے دین کا اطلاق مذہب، مسلک، دھرم اور ایمان ہوتا ہے، اور یہاں دین سے مراد ایمان ہے، یعنی حضرت رضا بارگاہ خداوندی میں ایمان کی حیات یعنی ایمان کی زندگی، ایمان کی روح مانگ رہے ہیں، اور ایمان کی جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی محبت اور عشق ہے۔ ایک مقام پر حضرت رضا نے فرمایا کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حیات دین کی دعا میں حضرت رضا بریلوی نے محی جاں فضا کا واسطہ دے کر شعر کو ادبی، فنی اور علمی اعتبار سے جوہرات سے مرصع اور مزین کر دیا ہے۔ محی کے معنی ہے حیات دینے والا اور زندہ کرنے والا، اور شعر میں محی سے مراد حضرت محی الدین ابی نصر بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ محی الدین آپ کا لقب ہے اور اس لقب سے آپ کو ملقب کر کے حضرت رضا بریلوی نے حضرت ابی نصر بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو اسم با مسمہ کے طور پر اجاگر کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ ایک خوبی اس شعر کی مزید یہ بھی ہے کہ آپ نے محی کے لفظ کے ساتھ جاں فضا کی صفت کا اضافہ فرما دیا ہے۔ لفظ جاں فضا کو اگر ایک ہی لفظ شمار کیا جائے یعنی جاں کے ساتھ فضا کو مرکب کر دیا جائے تو اس کے معنی ہوں گے فرحت انگیز، دل خوش کرنے والا اور مسرت انگیز ہے۔
اور اگر لفظ یہاں فضا کو مرکبات میں شمار نہ کرتے ہوئے یہاں اور فضا دونوں کو مفرد مان کر الگ الگ الفاظ میں شمار کیا جائے تو یہاں کے معنی روح، آتما، زندگی، حیات وغیرہ ہیں، اور فضا کے معنی بڑھانے والا، زیادہ کرنے والا۔ اب حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شعر کی مصرع ثانی کا لفظ یہاں فضا دو معنی ہو گیا۔ ایک معنی یہ ہوئے کہ اے اللہ ایمان کی حیات دے تجھے واسطہ حضرت ابی نصر بغدادی کا جو زندہ کرنے والے اور زندہ کر کے دل خوش کرنے والے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہوئے کہ جو زندہ کرنے والے اور زندہ کر کے زندگی زیادہ کرنے والے ہیں۔ دونوں معنی صحیح ہیں، کیونکہ بزرگان دین نے مرے ہوئے دلوں کو ایمان کی زندگی دے کر دلوں کو فرحت، مسرت اور خوشی سے بھر دیا ہے، اور یہ بھی ہوا ہے کہ بزرگان دین نے مردہ دلوں کو ایمان کی زندگی دے کر عشق رسول سے زندہ کر کے اس کو عشق رسول کی اعلیٰ منزلیں طے کر کے کرا کر ایمان کی زندگی بھی یعنی عشق رسول کو زیادہ کیا اور بڑھایا ہے۔ بقول حضرت رضا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا۔ خیر بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اگر حضرت رضا بریلوی کے شعر کی فنی محاسن پر اس طرح سیر حاصل گفتگو کی جائے تو مضمون کی طوالت انداز و گمان کے صفحات کی سرحد میں عبور کر جائے گی۔ الحاصل حضرت رضا بریلوی نے اس شعر میں خدا تعالیٰ سے تحلی اور منصور ہونے کے ساتھ دین کی حیات کی استدعا کی ہے، اور حصول مراد کے لیے دو جلیل القدر شہرۂ آفاق ہستیوں کا واسطہ اور وسیلہ دیا ہے۔ وہ دو ذات گرامی حضرت سید ابو صالح عبداللہ نصر بغدادی اور حضرت محی الدین ابو نصر محمد بغدادی رضی اللہ عنہما کی ہے، یعنی کہ دو کے طفیل تین مرادیں مانگی ہیں۔ حضرت ابو صالح عبداللہ نصر بغدادی 24 ربیع الثانی 562 ہجری کے روز بغداد شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت عبدالرزاق بن غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہے۔ آپ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے۔ آپ اعلیٰ درجہ محقق، عارف، حدیث، سکہ راوی، شیریں کلام، خوش طبع و متین تھے۔ فروع مسائل میں آپ کی معلومات وسیع تھی۔ حافظ ابن رجب حنبلی نے اپنی کتاب طبقات میں بیان کیا ہے کہ آپ قاضی قتادہ، شیخ الوقت فقیہ، مناظر، محدث، عابد و زاہد اور بہترین واعظ تھے۔ آپ انتہائی فصیح بلیغ گفتگو فرماتے تھے۔ آپ کی انشاء پردازی اور فتویٰ نویسی میں کمال کی نصرت ہوتی تھی۔ مدینہ الاسلام کی 3 مسجدوں میں آپ کا نام کا خطبہ بھی پڑھا جاتا تھا۔ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پیکر تھے۔ آپ نے 27 رجب المرجب 633 ہجری کے دن دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کا مزار مقدس بغداد شریف میں روضہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مرجع خلائق ہے۔ سید محی الدین ابو نصر محمد بغدادی کی ولادت بغداد شریف میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت ابو صالح عبداللہ نصر بن سیدنا عبدالرزاق بن غوث اعظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرپوتے تھے۔ آپ اپنے وقت کے شیخ طریقت، اعلیٰ درجہ کے محقق، محدث اور مدرس تھے۔ آپ اپنی عظیم فقاہت کی بنیاد پر عراق کے مفتی مقرر ہوئے۔ علاوہ ازیں آپ کے والد ماجد قاضی قتادہ کے عہدے پر فائز تھے۔ آپ کو بھی دارالخلافہ میں مسند عدالت سے سرفراز کیا گیا تھا، لیکن آپ صرف ایک ہی مرتبہ عدالت میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد استعفیٰ دے کر باب الازد کے مدرسہ میں درس دینے لگے۔ بعد تقوی کے پیش نظر کبھی عہدہ قضا کو قبول نہیں فرمایا۔ آپ اپنے جد امجد غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکل و صورت میں بہت ہی مشابہ تھے۔ آپ کا گھرانہ علم و فن کا منبع تھا اور آپ نے علم دین کے فروغ و اشاعت میں کامیاب کوشش کی۔ آپ اپنے جد امجد کے مدرسہ میں درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے اور تا حیات عملی مشاغل سے وابستہ رہے۔ آپ سے حافظ دمیاطی وغیرہ نے احادیث کی سماعت کی ہے۔ آپ کا وصال 27 ربیع الاول شریف بروز دوشنبہ 656 ہجری میں بغداد میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف بغداد شریف میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسہ کے احاطہ میں مرجع خلائق ہے۔